جب یہ علی کے گلے میں لسی ڈال کے علی کو باہر لے کے آ رہے تھے، زخمی زہرا ایسے چلی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین آیا تھا۔ زہرا نے آ کے علی کے کمر بند پہ ہاتھ رکھا، ایک کمینے نے تلوار کی نیام نکالی، اس نے زہرا کے ہاتھ پہ ماری، بی بی کی آواز ہے یا علی میری انگلیاں شہید۔ اب ایک پول کھول دیتے ہیں شیعہ لوگوں کا۔ ان بے وقوف لوگوں کا حال یہ ہے، دعویٰ کچھ اور ہے دلیل کچھ اور ہے، اور جو جھوٹے لوگ ہوں گے نا وہ جگہ جگہ پھنس جائیں گے۔ جو جھوٹے ہوں گے عمل سے بھی پھنسے گا، دلیل سے بھی۔ ہم لوگ مانتے ہیں مشکل کشا صرف اللہ ہے، مشکل کو ختم کرنے والے صرف اللہ ہے، پریشانی کو ختم کرنے والے صرف اللہ ہے، یعنی مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ مگر یہ نادان لوگ مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بولتے ہیں۔ کس کو بولتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ۔ ان کو بولتے ہیں یہ مشکل کشا ہے۔ پریشانی کو ختم کرنے والے حضرت علی ہیں، مشکل کو دور کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی ہیں۔ ان کا یہ کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ خود بنائے ہیں اور خود پھنس گئے ہیں، لیکن آج تک سدھرنے کا نام نہیں لے گا۔ خود بول کے پھنس رہا ہے لیکن پھر بھی نہیں کہے گا کہ ہم غلطی پہ ہے، ہم سے غلطی ہوئی، نہیں بولے گا، خود بولے گا خود پھنسے گا۔ جیسے یہ مانتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا، کہ مشکل کو ختم کرنے والے حضرت علی ہیں۔ اور ایک واقعہ بیان کرتا دھرلے سے۔ پہلو تھا زخمی بایاں، تسبیح نہ پڑھ سکی دائیں ہاتھ سے۔ اب تمہارا کام ہے علماء سے پوچھنا کہ پہلو زخمی تھا، ہاتھ یہ پہلو پہ تھا، یہ ہاتھ تسبیح کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ اس ہاتھ سے رسول کی بیٹی تسبیح کیوں نہ پڑھ سکی؟ یہ ہاتھ میں بی بی کا زخمی، یہ پہلو محمد کی بیٹی کا زخمی، اس ماتھے پہ بی بی کے زخم کا نشان، بازو بی بی کے زخمی، پورا بدن بی بی کا زخمی۔ اب کوئی سید بیٹھا مجھے جملہ معاف کر دینا، میں اب پھر اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ جب یہ علی کے گلے میں لسی ڈال کے علی کو باہر لے کے آ رہے تھے، زخمی زہرا ایسے چلی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین آیا تھا۔ زہرا نے آ کے علی کے کمر بند پہ ہاتھ رکھا، ایک کمینے نے تلوار کی نیام نکالی، اس نے زہرا کے ہاتھ پہ ماری، بی بی کی آواز ہے یا علی میری انگلیاں شہید۔ دیکھو یہ اس کا واقعہ ہے نا۔ دعویٰ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بچانے میں حضرت فاطمہ کا ہاتھ کٹ رہا ہے، انگلی کٹ رہی ہے، تو مشکل اپنی بی بی حضرت خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی ختم کرنی نہ چاہیے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ان کی مشکل ختم کر دینی چاہیے۔ پھر مشکل کشا کے سامنے میں، مشکل کشا جو مشکل کو مٹانے والے ختم کرنے والے ہیں، ان کے سامنے میں ان کی وائف کی انگلی دشمن کاٹ دیا۔ اب وہ مشکل کو، اس مشکل کو، پریشانی کو ختم نہیں۔ ہم وعدہ کیا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کیا سورہ فاتحہ میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، بولتے ہیں نا؟ تو پھر مدد مانگنا نہیں چاہیے اللہ سے۔ معلوم ہوتا ہے مشکل کو دور کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے، اور تمام پریشانی کو ختم کرنے والے اللہ ہے۔ مشکل کشا اللہ ہے، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، صحابہ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگ جو بولتے ہیں نا مشکل کشا حضرت علی، وہ ایک نمبر جھوٹے مکار ہیں۔ بعض لوگ بولیں گے کیا یا غوث پاک المدد، المدد یا مشکل کشا صرف اور صرف اللہ ہی کو شوبھا دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اچھا زیب ہی نہیں دیتا ہے۔ اور چونکہ اللہ نے کتنا کرم کیا، کتنا خوبصورت قرآن دیا ہے کہ ایمان اور عقیدہ بنانے کے لیے پہلے چیپٹر میں دے دیا، فرسٹ پیج میں دے دیا کہ پہلے یہ بات بول لو، وعدہ کر لو، ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مدد تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے، مشکل کشا تیرے سوا
کوئی نہیں ہے، مشکل کو ختم کرنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ بول دیا نا، اب ایک پول کھول دیتے ہیں شیعہ لوگوں کا۔ ان بے وقوف لوگوں کا حال یہ ہے، دعویٰ کچھ اور ہے، دلیل کچھ اور ہے۔ اور جو جھوٹے لوگ ہوں گے نا، بلا وجہ جھوٹے، وہ جگہ جگہ پھنس جائیں گے۔ جو جھوٹے ہوں گے عمل سے بھی پھنسے گا، دلیل سے بھی۔ ہم لوگ مانتے ہیں مشکل کشا صرف اللہ ہے، مشکل کو ختم کرنے والے صرف اللہ ہے، پریشانی کو ختم کرنے والے صرف اللہ ہے، مدد مانگنا صرف اللہ ہی سے ہے، یہی وعدہ ہے، یہی سورہ فاتحہ سکھا بھی رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ مگر یہ نادان لوگ مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بولتے ہیں۔ کس کو بولتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کون ہے معلوم ہے نا؟ ان کو بولتے ہیں یہ مشکل کشا ہے، پریشانی کو ختم کرنے والے حضرت علی ہیں، مشکل کو دور کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی ہیں۔ ان کا یہ کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ خود بنائے ہیں، خود پھنس گئے ہیں، لیکن آج تک سدھرنے کا نام نہیں لے گا۔ خود بول کے پھنس رہا ہے، لیکن پھر بھی نہیں کہے گا کہ ہم غلطی پہ ہے، ہم سے غلطی ہوئی، نہیں بولے گا، خود بولے گا، خود پھنسے گا۔ جیسے یہ مانتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا، کہ مشکل کو ختم کرنے والے حضرت علی ہیں۔ اور ایک واقعہ بیان کرتا دھرلے سے، دیکھنا اس پہ، اس کا بیان بھی یوٹیوب پہ دیکھنا، اس کا شیعہ کا بہت بڑا عالم ہوگا۔ وہ الگ بات ہے، دیکھنے میں لگے گا پروفیسر صاحب ہیں، کوئی دیکھنے میں لگے گا کوئی نارمل آدمی ہے۔ ان کے عالم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جھٹا مٹا بال اول رکھے ہوا جاتے ہیں، بغیر ٹوپی کے، بغیر داڑھی کے، شیپ کرائے ہوا، یا کھٹی کھٹی، میرے موچھ ہے نا، اتنی بڑی داڑھی کافی ہو گئی، اور برقع عالم ہوگا۔ یہ کیا کہے گا کہ ایک مرتبہ دشمنوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ حملہ کر دیا۔ کس پہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ حملہ کیا، جو خود مشکل کشا ہے، مشکل کو کیا ہے؟ ختم کرنے والا۔ ان پہ دشمنوں نے حملہ کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے دوڑی، اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑی، اور دشمنوں نے تلوار اٹھا لیا۔ کن کے اوپر؟ مشکل کشا حضرت علی کے اوپر، جو مشکل کو کیا کرتے ہیں؟ ختم کرتے ہیں۔ ان پہ تلوار اٹھایا، اور تلوار جیسے ہی دشمن چلانے لگا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ایسے ہاتھ بڑھا کے تلوار کو پکڑنے لگی۔ جب تلوار پکڑنے لگی تو دشمن کا تلوار جو حضرت فاطمہ کے ہاتھ پہ لگا اور انگلیاں کٹ گئیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ چیخنے اور چلانے لگی، یا علی میرے ہاتھ کٹ گئے، یا علی میرے بازو کٹ گئے۔ یہ بیان کرتا ہے کون؟ شیعہ لوگ بیان کرتا ہے۔ اب دیکھو یہ اس کا واقعہ ہے نا، دعویٰ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بچانے میں حضرت فاطمہ کا ہاتھ کٹ رہا ہے، انگلی کٹ رہی ہے۔ تو مشکل اپنی بیوی حضرت خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی ختم کرنی نہ چاہیے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ان کی مشکل ختم کر دینی چاہیے۔ پھر مشکل کشا کے سامنے میں، مشکل کشا جو مشکل کو مٹانے والے، ختم کرنے والے ہیں، ان کے سامنے میں ان کی وائف کی انگلی دشمن کاٹ دیا۔ اب وہ مشکل کو، اس مشکل کو، پریشانی کو ختم نہیں کر۔ اگر اس واقعہ کو سچا مان لیا جائے، اس واقعہ کی سند کہاں تک درست ہے، کیا صحیح ہے؟ ان لوگوں نے تو ڈھکوسلا بھی خوب چھوڑا ہے نا، خوب جیسے مرضی ویسے تاریخ کو گڈ مڈ کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن مان لیتے ہیں یہ واقعہ جو تم بیان کر رہے ہو، یہ واقعہ درست ہے اور صحیح ہے، تو پھر تو تمہارے دعوے ہیں کہ حضرت علی مشکل کشا ہے۔ دلیل تم دے رہے ہو کیا؟ کہ حضرت فاطمہ کی انگلی دشمنوں نے کاٹ ڈالا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بچانے میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ تو پھر اس مشکل کشا کو چاہیے نا، اس مشکل کو ختم کر دیتے، دشمن کو مار کے ختم کر دیتے۔ یہ ہے اس کا دین، یہ ہے اس کی عقل۔ اس لیے مذہب اسلام کو
اور اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنے کے لیے بہت سارے لوگ پروپیگنڈا کیا ہے، لیکن اسلام ایک خوبصورت اور شاندار صاف شفاف دین کا نام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ اسلام ہی اللہ کے نزدیک قابل قبول بھی ہے، اور یہ سرکشت بھی ہے، محفوظ بھی ہے، بغیر کسی ملاوٹ کے سب کے سامنے عیاں ہے۔ اس کے اندر دشمن ہر زمانے میں ملانے کی کوشش کی اسلام کو بدنام کرنے کی، لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ میں اب پھر اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، جب یہ علی کے گلے میں لسی ڈال کے علی کو باہر لے کے آ رہے تھے، زخمی زہرا ایسے چلی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین آیا تھا۔ زہرا نے آ کے علی کے کمر بند پہ ہاتھ رکھا، ایک کمینے نے تلوار کی نیام نکالی، اس نے زہرا کے ہاتھ پہ ماری، بی بی کی آواز ہے یا علی میری انگلیاں شہید۔ اگر اس واقعہ کو سچا مان لیا جائے کہ یہ درست ہے اور صحیح ہے، تو پھر تو تمہارے دعوے ہیں کہ حضرت علی مشکل کشا ہے۔ دلیل تم دے رہے ہو کیا کہ حضرت فاطمہ کی انگلی دشمنوں نے کاٹ ڈالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بچانے میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، تو پھر اس مشکل کشا کو چاہیے نا اس مشکل کو ختم کر دیتے، دشمن کو مار کے ختم کر دیتے۔ بن پائے بانی متقی انسان کا نہیں ہے اس کا ثانی۔